اندر کی خبر کیا ہے کہ آخر پولیس عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے میں کیوں ناکام ہوئی۔ زمان پاک میں کبوتروں نے بھی بڑی آنسو گیس پی ہے۔ جو اریسٹ وارنٹس تھے ان کو ایک پھٹے کے اوپر لگا کے جو ہے وہ پھٹے کو ڈسپلے کرتے ہوئے جو وہ آگے جا رہے تھے۔ جتنی تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اریسٹ والی کہانی ہے۔ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے شیلز پھینکے گئے، خواتین تھیں وہ باہر نکلی، ان کی حالت بھی کافی خراب ہوئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لاہور کی قیادت تھی وہ غائب تھی۔ اندر یہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے۔ وہ بندہ جس نے نعرہ لگایا جیل بھرو تحریک کا، وہ خود جیل جانے سے ڈر گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، دھینگا مشتی، مار کٹائی اور آنسو گیس کی شیلنگ، یہ سب کچھ آج دن بھر ہوتا رہا۔ آج دن بھر ہوا کیا ہے آخرکار؟ ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں آپ کو ٹائم بتا دوں، اس وقت رات کے تقریباً 11:30 بج چکے ہیں جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور ہم نے دن بھر جو ساری صورتحال دیکھی ہے، کافی حد تک تو آپ نے بھی دیکھ لی ہے، لیکن اندر کی کیا خبر ہے؟ اندر کی خبر کیا ہے کہ آخر پولیس عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے میں کیوں ناکام ہوئی؟ ایک ایک کر کے وہاں پہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں وہ ہم نے گیدر کیے اور اندر کی خبر نکالی ہے کہ چکر کیا تھا۔ کبوتر بھیجے، جسے کہتے ہیں نا، کبوتر ہم نے بھیج کے زمان پاک میں کبوتروں نے بھی بڑی آنسو گیس پی ہے آج، ان کا بھی بہت برا حال ہو۔ واپس آئے تو وہ بھی اپنی آنکھیں مل رہے تھے کیونکہ سارا دن جو کچھ ہوتا رہا۔ لیکن اصل وجہ ظاہری بات ہے، مجھے بہت سے میسیجز آ رہے تھے، لوگ کالز بھی کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، دوست یار وغیرہ بھی، بھائی کیا ہو رہا ہے، ہونا ہے اریسٹ کہ نہیں ہونا؟ پولیس تو بڑی مار دھار کری، بڑی تیاری کے ساتھ آئی ہوئی ہے، چکر کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کو ذرا انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب دوپہر کے ٹائم پہ تقریباً 2 بجے کے آس پاس اسلام آباد پولیس جو ہے وہ تقریباً 20 سے 22 لوگوں کے ساتھ آتی ہے زمان پاک، اور اس کے اندر چند ہی آفیسرز جو ہیں وہ انہوں نے ساتھ شیلڈز وغیرہ اور وہ جو سیفٹی گیئرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آ کے جب وہ پہنچتے ہیں تو زمان پاک میں اس وقت ہارڈلی کوئی 50-60 بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یوں کر کے انہوں نے جو ہے وہ جو اریسٹ وارنٹس تھے ان کو ایک پھٹے کے اوپر لگا کے جو ہے وہ پھٹے کو ڈسپلے کرتے ہوئے جو وہ آگے جا رہے تھے۔ اچھا، وہ میں نے جب سین دیکھا کہ جس طرح پھٹے کے اوپر رکھ کے آگے جا رہے ہیں تو مجھے لٹرلی اس طرح لگا جس طرح اولمپکس کے جب اولمپکس کا آغاز ہوتا ہے نا، تو جو اس کی اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے اس میں ہر ملک کے دستے کے آگے جو ہے نا ایک بچہ یا کبھی کبھار کوئی لڑکی جو ہے اس نے اس ملک کا نام جو ہے نا یوں کر کے پکڑا ہوتا ہے اور وہ مارچ کرتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ پیچھے جو ہے نا ہمارے ساتھ اس ملک کا دستہ چل رہا ہے۔ اس طرح لگ رہا تھا جیسے اولمپکس کی واک ہو رہی ہے۔ خیر، اب پولیس جو ہے جب وہاں پہ پہنچی تو پولیس جو ہے وہ آگے جانا چاہتی تھی، اور ان کو اس بات کا شک تھا کہ یہ لوگ بیسکلی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ جو ڈی آئی جی آپریشنز آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے، انہوں نے یہ کہا بھی کہ آج ہم اریسٹ کرنے آئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن جتنی تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اریسٹ والی کہانی ہے۔ اریسٹ کرنے کے لیے 20-22 لوگوں کے ساتھ آپ نہیں آتے۔ اریسٹ اگر آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ سٹارٹ ہی جو ہے بڑی بھاری نفری کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن انیشلی یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ جو نفری تھی اس کو سٹینڈ بائی پہ ضرور رکھا ہوا تھا، لیکن وہ ساتھ اس وقت نہیں آئی تھی۔ بہرحال ان لوگوں کو جو ہے وہ آگے جانے نہیں دیا گیا، اور وہاں پہ جو ہے دھینگا مشتی شروع ہوئی۔ جب دھینگا مشتی شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی باقی نفری بھی جو ہے، جو تازہ دم دستے تھے، وہ پھر وہاں پہ بلا لیے گئے اور وہاں پہ مار دھاڑ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ لیکن اس وقت یہ میں اب آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں، تقریباً اب ہو چکا ہے، تقریباً 4-5 بجے کا اپروکسیمیٹلی ٹائم ہو چکا ہے۔ تب تک جب نئی نفری آتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پولیس عمران خان صاحب کے گھر کے گیٹ تک پہنچ جاتی ہے، اور ڈی آئی جی آپریشن سب تک وہ بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں اور وہ بھی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے جو ہے وہ پتھراؤ شروع ہوتا ہے، اور جب وہ پتھراؤ شروع ہوتا ہے تو یہ پولیس والے وہاں سے بھاگتے ہیں، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہاں پہ ان کے پاس ڈنڈے بھی تھے، ان کے پاس دیگر چیزیں بھی تھیں، جس سے انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا اور پولیس پھر وہاں سے بھاگی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ مار کٹائی اور آنسو گیس کی شیلز جو ہے وہ پھینکے گئے۔ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے شیلز پھینکے گئے، اس کی فوٹیج بھی آئی کہ ان کے گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ شیلز گرے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر ان کی فیملی ممبرز بھی، جس میں کزنز وغیرہ شامل تھے، پی ٹی آئی کے ورکرز وغیرہ، وہ پانی کی بالٹیاں لے کے جو ہے ان شیلز کو پانی کی بالٹی کے اندر ڈال لیتے۔ یہ بڑا پرانا ایک طریقہ ہوتا ہے
کہ اگر آپ نے آنسو گیس کی شیل کو جو ہے وہ اسے ناکارہ کرنا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانی والی بالٹی کے اندر ڈال دیں, وہ گیس نکلنا بند ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. لیکن آبویسلی اس شیل کو پکڑنا بھی جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس میں سے گیس نکل رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ سلسلہ جو ہے چلا. اور دوسرا, لوگوں نے ظاہری بات ہے پانی والے کپڑے جو ہے وہ اپنے منہ کے اوپر ڈال لیے. اس ساری چیز کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین تھیں وہ باہر نکلیں, وہ وہاں پہ موجود تھیں, زرتاج گل نظر آئیں, وہ ان کی حالت بھی کافی خراب ہوئی تھی. لیکن اس ساری چیز کے دوران جو ایک سب سے بڑی ایبسنس نظر آئی وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لاہور کی قیادت تھی وہ غائب تھی. شفقت محمود صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, جمشید چیمہ, یہ لوگ کہیں آپ کو باہر روڈز کے اوپر نظر نہیں آئے. کارکن ہی تھے جو بیسکلی مارے کھا رہے تھے. اچھا, اس دوران اب یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا اور حالات بہت ٹینس ہوتے جا رہے تھے, تو میری اطلاع کے مطابق اور چند لوگوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ اندر یہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی عمران خان صاحب کے گھر کے اندر کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے. چند لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ دے دینی چاہیے, چند نے کہا کہ جی نہیں دینی چاہیے. خاص طور پہ جو ہاٹ ہیڈڈ لوگ ہیں یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈوز تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دے دینی چاہیے. مطلب یہ قانونی طور پہ ایک وارنٹ گرفتاری آیا ہوا ہے, عمران خان صاحب کو اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ہاکس تھے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا جی کسی صورت عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتاری نہیں دینے دی جائے گی, اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. جس طرح ٹپکلی ایک لفظ ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, یہ کسی صورت جو ہے وہ ہم ان کو اریسٹ نہیں کرنے دیں گے. اس دوران شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر آئے, میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, اس چیز کو بند کریں. اس دوران انہوں نے ایک جملہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب خود گرفتاری دے دیں. اچھا, میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر, پارٹی کے اندر لوگوں نے اس بیان کو, شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیان کو زیادہ اچھا نہیں لیا کہ جی آپ کی جرت کس طرح ہوئی آپ اس قسم کی بات کریں, جبکہ وہ ایکچولی پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں. اور عمران خان صاحب نے ان کو کہا بھی ہوا کہ اگر میں نہیں ہوں گا سے مراد اگر وہ اریسٹ ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب سنبھالیں گے. لیکن اس دوران یہ خبر بھی آئی کہ ایک 6 رکنی کمیٹی بنا لی گئی ہے, اور وہ 6 رکنی کمیٹی اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ پارٹی کے معاملہ چلائے گی. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر 6 رکنی کمیٹی کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جناب یہ 6 لوگ ہوں گے, تو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ پارٹی کے اندر اٹ سیلف, زمان پاک کے اپنے اندر اٹ سیلف ایک پلان بھی تیار ہو چکا ہوا تھا. اور پی ٹی آئی خود بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اب عمران خان صاحب کا اریسٹ ہو جانا ہے. اور اس کی تیسری نشانی اس بات کی ایک اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جناب پولیس آ گئی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے, تو اگر میں گرفتار ہو گیا تو آپ کی یہ اسٹرگل جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. سو یہ ساری باتیں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی مینٹلی طور پہ اس بات کے لیے اب ریڈی ہو چکی ہوئی تھی کہ لو جی یہ انہوں نے آ ہی جانا ہے, انہوں نے آنا ہے اور انہوں نے آ کے ریسٹ ہو جانا ہے. اچھا, میری اب وہاں پہ موجود چند جو رپورٹرز تھے جنہوں نے ایکچولی اس کو کور کیا, میری ان سے بات ہوئی کہ بھئی یہ کیا سین تھا. انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب کے گھر سے پتھراؤ ہوا ہے نا, اور اس کے اندر چند پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں, جس میں ڈی آئی جی آپریشنز بھی زخمی ہوئے, اور پھر ان کو ہاسپٹل وغیرہ لے جایا گیا, تو اس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ کچھ ڈر گئی. یہ بالکل فیکٹ ہے, میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈر گئی کہ یہ تو بڑا سویر قسم کا ریاکشن ہے. لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے, اور اس کا ایک اور اینگل یہ ہے کہ یہ جتنی پولیس گئی ہوئی تھی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے یا اس پورے آپریشن میں انوالوڈ تھی, ان کے ہاتھ میں ہتھیار کوئی نہیں تھا. ان کے ہاتھ میں کوئی گن شن وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوئی تھی, صرف سمپل ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے یا آنسو گیس فائر کرنے والی جو گنز ہوتی ہیں بس وہ تھیں, جس سے صرف آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ فائر کیے جا سکتے ہیں. ربر بولٹس کا کوئی انتظام نہیں تھا. واٹر کیننز کا استعمال کیا گیا. واٹر کیننز کا استعمال کرنے کا مقصد جو ہے وہ بھی کراؤڈ کو ریپیل کرنا ہوتا ہے. اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنوں نے اس بات کی بھی کمپلینٹ کی کہ جی اس پانی کے اندر جو ہے وہ کوئی کیمیکل ڈالا گیا ہے. مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن ظاہری بات ہے میں تو جو عینی شاہدین وہاں پہ موجود تھے, جو کارکن تھے, ان کے بھی یہ بیانات آئے ہیں کہ جی اس میں کوئی کیمیکل بھی استعمال ہوا ہے. پولیس جو ہے وہ الٹیمیٹلی کافی گھنٹے جو ہے یہ ریزسٹنس چلتی رہی زمان پاک کے باہر, اور اس کے بعد پولیس کو ریپیل کر دیا گیا, پیچھے کر دیا گیا. اس دوران رینجرز کی گاڑیاں بھی جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں, لیکن وہ زمان پاک تک نہیں آئیں, وہ کنال کے اوپر جو برج ہے وہاں تک آئیں. کنال کا برج اور زمان پاک پہ عمران خان صاحب کا جو گھر ہے وہ آپ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 700-800 میٹر تقریباً اپروکسیمیٹلی, میرے خیال میں پورا کلومیٹر تو نہیں
کلومیٹر سے کم، لیکن کوئی 800 میٹر کا فاصلہ ہے اس برج اور زمان پاک میں عمران خان صاحب کے گھر کے درمیان. وہ وہاں پہ کھڑی رہی، دستے اترے وہاں پہ، انہوں نے گیئرز وغیرہ پہنے ہوئے تھے، لیکن مجھے رپورٹرز نے بتایا کہ وہاں پہ سیلفیاں کھینچنے کے علاوہ، تصویریں کھنچوانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا، وہ وہیں تک ہی محدود رہے. اب اس دوران پولیس کی جو نفری زخمی ہوئی تھی اس کو ہاسپٹل پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور دوبارہ فریش دستے بھی آئے وہاں پہ. لیکن جو پہلا جسے کہتے ہیں نا، جو پہلی ویو تھی جہاں پہ ایکچولی پولیس زمان پاک میں عمران خان صاحب کے گھر تک پہنچ گئی تھی، گیٹ تک پہنچ گئی تھی، وہاں تک دوبارہ ایکسس نہیں مل سکا. اس دوران پی ٹی آئی کے اور کارکن بھی جو ہے وہ آتے رہے، اور لوگ بھی جو ہے، ظاہری بات ہے لوگ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے تو وہ آتے رہے. اچھا، اس دوران ایک اور ریومر بھی اڑ گئی، کیونکہ اب ٹائم ہو چکا تھا، میں 5 بجے کے بعد اب تقریباً کچھ 7 بجے تک کا ٹائم آ چکا ہوا تھا. اچھا، 7 بجے جو ہے وہ تمام چینلز کے اوپر جو ان کے مین سٹریم ٹاک شوز ہیں یا مین سٹریم جو پرائم ٹائم شوز ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے تھے. نیوز کی ویسے جو کوریج ہوتی ہے وہ کوریج ہونا بند ہو گئی. اب اس کی وجہ سے ایک ریومر پھیلنا شروع ہوئی کہ شاید عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن یہ ریومر جو ہے یہ غلط ثابت ہوئی. یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے. تو کارکن جو ہے ان کی کنٹینیوس جو ہے وہ ڈپلائمنٹ آ رہی تھی، بار بار آ رہی تھی، مطلب لوگ آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے. وہ جو شروع کے اندر تعداد 50-60 لوگوں کی تھی، اب وہ کافی زیادہ ہونا شروع ہو گئی، اور یہ تعداد جو ہے وہ 500-600-700 تک جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی چلی گئی. اور اب پولیس کے لیے اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:30 بجے کا ٹائم ہے، تو اب میری جو آخری ابھی اس ریکارڈنگ سے صرف 2 منٹ پہلے جو میری بات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ اب اتنی پولیس تو کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری پولیس جو ہے وہ اب زمان پاک سے دور ہے. زمان پاک سے مراد کہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ سے دور ہے، قریب نہیں ہے اب کوئی بھی. تو آج کی رات جو ہے لگ نہیں رہا کہ اب کوئی اریسٹ کے لیے جو ہے نا کوئی ہوگا، کیونکہ ویسے ہی اس کے بعد اس دوران جو ہے پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر بھی، کراچی، اسلام آباد، پشاور، جہلم، مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کالز دی گئی احتجاج کے، اور انہوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا. تو جو چیز وہ جو ٹائم تھا 2 بجے سے لے کے 4 بجے کے درمیان جس میں کوئک ریاکشن کے ساتھ جو ہے یہ گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی تھی، وہ نہیں کی. اچھا، اس میں جو دوسرا اینگل ہے، جو پولیس ذرائع سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پرٹیکولر ریزن تھی جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ کسی بہت زیادہ بروٹل فورس سے جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی، اور وہ تھا جو بیسکلی جو 14 قتل ہوئے تھے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ اس قسم کا کوئی ریپیٹیشن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ خدا نخواستہ اس طرح ہو جائے. یہاں پہ پولیس کے پاس جو ہے کچھ ایسی بھی خبریں تھیں، کچھ ایسی رپورٹس بھی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی سارے کراؤڈ کے اندر سے کوئی شر پسند عناصر جو ہے وہ کہیں فائرنگ فورنگ وغیرہ کر دیں، اور یہاں پہ معصوم لوگ جو ہیں، جو کارکن ہیں، وہ ان کی ہلاکت ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 8 تاریخ کو ہی جو ہے وہ ذلِ شاہ کا واقعہ بھی پیش آیا ہے. ایک کارکن جو ہے وہ پہلے ہی جاں بحق ہو چکا ہے، اور وہ بھی کنٹروورشل ہے کہ آخر اس کی ہلاکت جو ہے وہ ہوئی کس طرح ہے. تو ایسا کوئی موقع جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک تھاٹ پروسیس یہ بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ایسا موقع ملنا نہیں چاہیے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب میرے کارکنوں کو شہید کر دیا گیا. وہ کن عناصر کی جانب سے ہوتا ہے ایسا، ظاہری بات ہے آئی ول ناٹ اسپیکولیٹ آن دیٹ، لیکن پولیس کو اس بات کا شک تھا کہ ہم نے ایسا کوئی حرکت نہیں کرنی، جس کی وجہ سے پولیس جو ہے نا بہت زیادہ بھی بروٹل فورس کے ساتھ اندر نہیں جا رہی تھی. اچھا، اس میں ایک اور اینگل بھی دیکھ رہا تھا. پی ٹی آئی کے کئی جو لانڈے لپاڑے ہیں اور ان کے جو پسندیدہ اینکرز ہیں، وہ ان کی جانب سے ٹویٹس وغیرہ کی جا رہی تھی. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ARY کے اوپر ان کے سب سے فیوریٹ اینکر جو ہیں چودھری غلام حسین جو ہیں، وہ انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ جی ان کا تو پروگرام ہے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا. آئی واز شاکڈ کہ پاکستان کے پرائم ٹائم مطلب پروگرام کے اندر اتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. لیکن اوبیسلی یہاں پہ پیمرا سویا ہوا ہے، وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ کسی قسم کا کوئی ایکشن لے گا کہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا ارادہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا قتل کرنا ہے، کہ ان کا اریسٹ کر کے جو ہے ان کا یہ پلان ہے. میں چودھری غلام حسین صاحب ماضی کے اندر بھی بہت اس قسم کے چھکے مار چکے ہیں، انہوں نے کل رات کو ایک یہ چھکا بھی مارا ہے. اور بھی میں باقی لوگوں کو دیکھ رہا تھا، مطلب وہ ایکچولی کراؤڈ کو جو ہے وہ پمپ کر رہے تھے کہ جی بڑا زبردست کام کر دیا، بہت اعلیٰ جی، انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا اور سب کچھ کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی بھی یہ بات بتا دوں کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا،
اس کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ یہ کراؤڈ کیا اس سے 3 گنا بڑا بھی کراؤڈ ہوگا نا تو وہ اگر ایک بندے کو انہوں نے اٹھانا یا اریسٹ کرنا ہوگا نا وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس کو پک کرنا ہے. اگر اس چیز کا ڈر نہ ہو, اگر اس چیز کی بات نہ ہو کہ جناب سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا کوئی واقعہ ہو جائے گا تو کسی کو اریسٹ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت طریقے ہوتے ہیں, بہت طریقے ہوتے ہیں, لیکن سب سے میری نظر میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسانی جان ہے. انسانی جان ضائع نہیں ہونی چاہیے, کسی کی بھی ہو, چاہے وہ ایک کارکن ہو, کوئی رہنما ہو, کوئی پارٹی کا سربراہ ہو, کسی کی جان نہیں جانی چاہیے. تو خدا کا شکر ہے کہ رات کو جو ہے اب تک جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آیا. ظاہری بات ہے دونوں سائڈ سے لوگ جو ہیں بہت زخمی ہوئے ہیں, کارکن بہت زخمی ہوئے ہیں, پولیس کے بہت سے جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, لیکن کوئی ہلاکت جو ہے وہ کم از کم اب تک نہیں ہوئی ہے. اچھا اب آ جائیے اس کو دوسری سائڈ سے اس کو دیکھنے کی, اینالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ اریسٹ وارنٹس آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جی ان کو اریسٹ کر کے 18 تاریخ کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے. اس میں چند تجزیہ کاروں کی یہ بھی گفتگو سن رہا تھا, اور جی 18 تاریخ کو بلایا ہوا تھا, ہون کیوں چلے گئے؟ یہ چودھری غلام حسین صاحب نے بھی کہا ہون کیوں آ گئے اریسٹ کرن؟ بھائی جان اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے 17 تاریخ کی شام کو 6 بجے جا کے ان کو اریسٹ کرنا. یہ ڈیٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ. تسی کوئی ڈنر دی بکنگ نہیں کرا رہے کہ جناب 18 ਨੂੰ لے کے جانا ہے, آ جانا بھائی جان اس طرح کرو تسی 17 تاریخ ਨੂੰ 7:30 بجے آ جاؤ تے 8 بجے کی بس سے تمہیں بٹھا کے نا اسلام آباد لے جائیں گے. یہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہو رہا. یہ پولیس کو حکم ہے کہ جا کے ان کو اریسٹ کریں اور 18 تاریخ کو پیش کریں. ٹھیک ہے, یہاں پہ معاملہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کا بھی ہے کہ آپ نے اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جب ایک اریسٹ وارنٹ نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہاں پہ بات اس کی بھی نہیں ہے. میں نے چند اور بھی تجزیہ کاروں کی گفتگو سنی کہ نہیں یہ تو بڑا چھوٹا سا کیس ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو توشہ خانہ کا کیس ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہے, اس سے بڑے اچھا پھر انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی توشہ خانہ کی تو ابھی باقیوں کی بھی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ کیا ہے اس کے اندر, تو یہ ہے اس کے اندر, تو وہ ہے اس کے اندر. اور میرے بھائی یہاں پہ ابھی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا, ابھی کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ اس وجہ سے اریسٹ وارنٹ نکلے میں کہ جناب عدالت میں نہیں جا رہے, اور جناب عدالت میں اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو فرد جرم عائد ہو جائے گی, اور فرد جرم عائد ہوگی تو کیس نے یوں چلنا شروع ہو جانا ہے. کہانی یہ ہے اصل میں. تو اس لیے یہ باتیں بعد میں ہیں, کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہوئی ابھی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پیش ہوں, فرد جرم عائد ہو جائے, لیکن وہ ناٹ گلٹی ہوں. ججز کہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں لگتا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ قصوروار ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ عدالت میں پیش نہ. اچھا پھر اس میں ایک اور پوائنٹ, جی ان کو جان کا خطرہ ہے. میرے بھائی اگر ان کو جان کا خطرہ ہے تو ان کو ریلیوں میں جا رہے ہیں نا, وہ ریلیوں کے اندر بھی جا رہے ہیں, ریلیوں میں کس طرح جا رہے ہیں. پھر تیسری بات یہ جی F8 کی کچہری میں نہیں جا سکتے. 2014 میں یہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے. بھائی 2014 میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, 2023 آ گئی ہے. اس کے بعد بھی کئی سیاسی رہنما اسی کچہری میں جا کے حاضر ہوتے رہے. عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر حاضر ہوتے رہے. سیکیورٹی تھریٹس ان کو نہیں ہیں, سب کو ہیں. اللہ ان کی جان کی حفاظت کرے. وہ اور زیادہ وہ ڈیمانڈ کریں وہاں پہ, ججز کو کہیں کہ جناب ہمیں یہاں پہ 1000 بندے 1000 پولیس والوں کی نفری چاہیے, وہ ہماری سیکیورٹی کا خیال رکھیں. لیکن رول آف دا لا کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو میں بندے بلا لاں گا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور چوتھی بات یہ پولیٹیکل مائلیج, ہاں عمران خان صاحب کو بہت پولیٹیکل مائلیج ملا ہے آج اس چیز کا کہ آپ دیکھو میرے کارکن آ گئے, انہوں نے بچا لیا میں نے. لیکن میں نے زیادہ تر تجزیہ کاروں کی جو رات کو میں نے گفتگو سنی ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایڈے تسی پھنے خان بندے ہو, ایڈے تسی بہادر بندے ہو, میں جیل سے میں ڈرتا ہی نہیں, میں نے تو سامان پیک کر کے رکھا ہوا ہے. کئی دفعہ کہتے ہیں نا, وہ بندہ جس نے نعرہ لگایا جیل بھرو تحریک کا, وہ خود جیل جانے سے ڈر گیا کہ میں نہیں جانا, باقی اپنے بندے بھیجی جاؤ سارے, تو بھی جا شاہ محمود تو بھی چل, اسد عمر تو بھی چل, شفقت محمود تو بھی چل, سارے نو بھیجتا ہے. لیکن جب اپنے اریسٹ ہونے کی باری آئی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق تو وہاں سے اریسٹ نہیں ہوئے. تو لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ پاکستان میں یہ کوئی نہیں دیکھتا. پاکستان میں کہتا ساڈا شیر نہیں اریسٹ ہوا ایسی ہی تیسی. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ آپ نے سوسائٹی کے اندر آج یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ آئندہ کوئی سیاسی رہنما, کل کو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں, تو کل کو اگر کسی بندے کی اس طرح اریسٹ کی باری آتی ہے تو وہ بھی پھر 1500 2000 2500 بندہ بلا لے. میں اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل TLP کی دینا چاہوں گا. یہاں پہ TLP کے جو سربراہ ہیں
ان کو اریسٹ کرنے کی جب باری آئی تھی تو وہ نہیں بلا سکتے تھے وہاں پہ 10-15-20 ہزار، یہ ایک کال کی مار تھی، وہ بلا کے لا کے کھڑا کر دیتے، آ جاؤ ہمت کر لو اریسٹ کرنے دی، نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے پھر بھی اپنا اریسٹ کروایا اپنے آپ کو. تو یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. آپ کی گرفتاری وہاں پہ کورٹ نے کہی ہوئی تھی، آپ نے اس سے انکار کر دیا، آپ نے اپنے کارکنوں کو زخمی کروا دیا، بہت سے کارکن زخمی ہو گئے، چیزیں جلا دی گئی، مجھے پتہ لگا وہاں پہ ٹینٹ تھے، وہاں پہ کرسیاں تھیں، وہاں پہ جھاڑیاں چاڑیاں وغیرہ ہر چیز کو آگ لگائی گئی، بالکل 25 مئی والا جس طرح سین بنا تھا نا، بالکل اس طرح کا سین ہوا. لیکن یہ کوئی پریسیڈنٹ اچھا نہیں سیٹ ہوا. اب عمران خان صاحب کتنی دیر تک اپنی اس گرفتاری سے بچ سکتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ابھی تک 11:30 بجے جو ہے، ہم یہ ابھی جب ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ نے جو ہے ایک ہنگامی اجلاس رات 12 بجے بلا لیا ہے. کیا گفتگو ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی تک 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے، عمران خان صاحب ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی. یہ ٹوٹل صورتحال ہے جو میرے پاس انفارمیشن تھی کبوتروں کے ذریعے، وہ ہم نے یہاں تک آپ کو پہنچائی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.